سرکار بابا خاکی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد محبوب شیخ حمزہ مخدومی کے بارگاہ میں مارا چے غم از دشمنا، مجھے دشمنوں سے کیا غم ہے، دارم چتو پشت بام، جب میں اپنے پشت پہ اپنی پیٹھ پہ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں بیٹھا ہوا، پشت بان یعنی میری رکھوالی کرنے والا نگہبان، میں جب تجھے پاتا ہوں اب مجھے کس کا غم ہے۔ مارا چے غم از دشمنا، دارم چتو پشت بام، ہم مشفق و ہم مہربان، ہم مشفق و ہم مہربان، محبوب العالم پیر ماں، محبوب العالم پیر ماں، تو مہربان اور شفیق ہے میرا، تو میرا پیر ہے، بلکہ کہا محبوب العالم تو پورے جہان کا محبوب ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ میرا نام اس وقت میرے جد امجد نے کیسا وہاں ایڈجسٹ کیا، یہ چاچا انہوں نے مجھے یہ لکھا ہے کلام، کہتے ہیں محمود گردد کارہا، یہ انہوں نے تو معنی کے طور پہ اس کو لکھا تھا، لیکن ناچیز کا نام محمود گردد کارہا، آسان شود دشوار ہا، کہ میرے سارے کام معمود ہو گئے، یعنی میرے سارے کام پسندیدہ ہو گئے، میرے سارے کام پسندیدہ ہو گئے، معمود گردد کارہا، آسان شود دشوار ہا، من آزمودم بارہا، من آزمودم بارہا، محبوب العالم پیر ماں، محبوب العالم پیر ماں۔ تو اس طرح انہوں نے لکھا، اور یہ بھی میں آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ ابو حنیفہ ثانی لقب تھا ان کا، بہت بڑے متقی پرہیزگار صاحب علم تھے، مفسر و محدث، ہمارے جتنے بھی گزرے ہیں صاحب علم گزرے ہیں، پھر صاحب عرفان گزرے ہیں، جاہل ایک بھی نہیں گزرا، یہ کسی کو شک ہو۔ علم میں بھی ان جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور معرفت میں تو ایسے ہی شاہکار ہیں۔ تو وہ چلے میں بیٹھے تھے غار میں، تو بابا داؤد شاہ خاکی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کے پاس گئے کہ مجھے جنوں کو قابو کرنے کا شوق ہے بڑا۔ یہ اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، جناب چچا جان نے بھی یہ واقعہ سنایا ہے، اور میرے خیال میں پورا کشمیر بھی یہ سنایا گا، جو بھی ادھر ہے وہ پورے کشمیر میں انشاءاللہ شائع ہے۔ اور یہ اگر آپ پڑھیں تاریخ میں اولیاء جو گزرے ہیں کشمیر میں، تو ان میں بھی یہ واقعات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایسے ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جیسے چشموں والا واقعہ کراچی میں نے بیان کیا تھا کہ ہر چشمہ آپ نے بیعت کیا، وہ چشمہ بیعت کیا ہونا تو اس پہ ایک دیو ہوتا ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے بیعت کر لیتے۔ اب سب چشموں کا پانی دریائے جہلم میں آیا، وہ جہلم کا پانی ہوتا ہوا کراچی سمندر تک پہنچا، اور کشمیر سے لے کے کراچی کے سمندر تک جناب کے سلسلے کے مرید ہیں۔ یہ کسی کو شک ہے تو وہ کتاب اٹھا کے پڑھے، یہ ایسے نہیں کہ ہم بیان کر رہے ہیں، اتنے علماء نے، صاحب علم لوگوں نے، اور بڑے بڑے صوفیاء فقراء، ان لوگوں نے جناب کی تعریف میں لکھا ہے، بابا داؤد شاہ خاکی کی تعریف میں۔ یہ ان کا نظر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ اس خاندان میں ایسا رہے گا کہ قیامت تک اس سلسلے کا وہ نور جو ہے پھیلاتا رہے گا۔ یہ انہی کی دعا ہے، فقط انہی کی دعا ہے۔ تو وہ گئے مرشد کے پاس کہ مجھے جن قابو کرنے کا شوق ہے، انہوں نے منع کیا کہ یہ طریقت نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ دکاندار لوگ فلاں بزرگ نے کہہ دیا کہ چلا بھائی، ایسے نہیں ہوتا یہ۔ اللہ پناہ دے ایسے لوگوں سے، لوگوں کو ہمیں تو ملی ہوئی ہے۔ انہوں نے منع کیا، لیکن یہ ان کے بڑے لاڈلے تھے، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی تو ان کو بیٹا بھی بنایا ہوا تھا، بہت لاڈلے تھے، خلیفے اور بھی تھے، مگر یہ خلیفے کچھ عجیب قسم کے تھے۔ یہ اپنی یعنی مرشد کے ساتھ بھی اپنی من مانی کرتے رہے ہیں، میں نے ان کے واقعات پڑھے،
حالانکہ چوں چراں کی اجازت نہیں ہوتی، مگر یہ بابا داؤد خاکی شاہ تھا جو مرشد کے ساتھ بھی ایک عجیب تماشا رکھتا ہے۔ اصلی فرینڈشپ تو یہی ہوتی ہے، اگر وہ فرینڈ مل جائے تو فرینڈشپ یہی ہے۔ مطلب پرست مفتی و ملا کو کیا خبر، عکس جمال ذات ہے حسن و جمال پیر، مردود بارگاہ طریقت ہے بالیقین، گستاخ پیر ہو یا گستاخ آل پیر، اس کو کیا پتا جاہل مرتد کو، یہ نادان بھی ہے اور نادار بھی ہے۔ جناب نے کہا کہ داؤد یہ غلط بات ہے، ایسی بات نہیں کچھ کرنا۔ خیر انہوں نے جب ضد کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ گئے، عملیات کیے، قابو کر لیے، بڑے بڑے طاقتور جن قابو کر لیے، بڑے بڑے بلا کے آگے شیخ کامل آ گیا، آگے حاصل ہو گیا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ یہ حاصل کیا ہے کہ مشرق کی چیز مغرب کو پہنچا سکتا ہوں ان کے ذریعے، اور مغرب کی مشرق کو، شمال کی جنوب کو، جنوب کی شمال کو۔ کہا اچھا بہت اچھا، بہت خوب، ایسا کرو، انت خوب، بہت اچھا ہے تو۔ اب ایسا کرو کہ میرا ایک خلیفہ ہے، غالباً بابا ہردی ریشی، ایسا ہی نام ہے ان کا، نام بابا ہردی ریشی یا اسی قسم کا کوئی نام ہے، تو وہ فلاں جو ہے نا غار میں وہ مراقب، وہ چلا کر رہے ہیں، مجھے بہت اشتیاق ہے ان سے ملنے۔ ریش یہ ہے وہ کشمیری زبان کا لفظ ریش، مولو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہوں گا، وہ بڑے اللہ کے ولی تھے۔ بہرحال ان کو مجھے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے، میں بڑا شوق رکھتا ہوں، میرا بڑا پیارا خلیفہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے لے جاؤ اس تک۔ ان کو کہو کہ ہاں نہیں، وہ ان کو بھیجا کہ تو ان کو بھیج کے تو اس کو اٹھا کے تو میرے پاس لے آئے، مجھے نہ لے جاؤ، بلکہ مجھے بڑا ملنے کا شوق ہے تو اس کو اٹھا کے میرے پاس لے آئے۔ بابا صاحب نے کہا یہ کیا بات ہے، میں بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک جن بھیجا، واپس کوئی نہیں آیا۔ داؤد کدھر گیا؟ بھیجا ہوا ابھی آیا نہیں، چلو دوسرا بھیجا، وہ نہیں آیا، تیسرا، حتیٰ کہ 10-11 بھیجے، اللہ حاضر کیا کنفرم نہیں ہے 10 یا 11، تو ایک بھی واپس نہیں آیا۔ کہا داؤد کوئی بھی نہیں آیا کوئی، چلو اب ہم خود چلتے ہیں، اب ہم خود چلتے ہیں۔ جو ہی انگلی پکڑ کے چلے، میرے خیال میں 10 قدم ہی نہ چلے ہوں گے تو اتنے میل ہاتھ جو سفر تھا وہ طے ہو گیا۔ یکدم ایسے 2.5 قدم ہوتے ہیں فقیر کے، اے پہنچ گئے۔ اس نے کہا تھا تخت بلقیس، اس نے کہا یہ اسی طرح ہوا بابا داؤد، یہ ہے غار کے دہانے کے اوپر پہنچ گئے۔ اب اندر سے لے گئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب آواز آئی نا شیخ کامل کی تو مرشد آنکھ کھلی تو سیدھا مرشد کے قدموں میں، یہ بابا میرے خلیفہ ہیں داؤد خاکی شاہ صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کچھ چیز آئی ہے تمہارے پاس تمہیں لینے کے لیے؟ انہیں کچھ بھی نہیں، ایک یہ آواز تھی چوں چوں کی، تو ایسے دیکھا تو یہ ہے، پھر ایسے دیکھا وہ سارے پتھر بنے ہوئے تھے، ایک چیز وہاں نہیں رہی، سارے پتھر وہیں۔ اس وقت بابا صاحب بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ یہ فقیری نہیں ہے، یہ عمل ہے، اور دیکھ اس نے وہ سارے پتھر بنا دیے۔ اب دیکھ، جب سارا پریکٹیکلی دیکھا تو پھر بابا صاحب پھر مان گئے، یقین ہو گیا کہ واقعتاً میں نے اتنی محنت کی بیکار گئی۔ اس کے بعد پھر وہ تصوف کی طرف آئے، اور پھر جب آئے تو چونکہ ابو حنیفہ ثانی لقب تھا، امام اعظم ثانی لقب تھا، اب جب بیٹھے نا چلے میں بٹھایا کسی غار میں، اور وہ بڑی مشقت کرتے تھے مشائخ۔ آج کل تو کہہ رہے ہیں یہاں سردی ہے، یہ سردی کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تم آئے ہو ایک مجاہدے پہ، پڑھنا پڑھانا گھر بھی ہو سکتا ہے، کتابوں میں بھی ہے، اور بھی بتا دیں گے۔ یہ جو مجاہدہ ہے، روزانہ آنا بیٹھنا سننا، رات جاگنا، دن کو روزہ، اور سردی اور ٹھنڈا پانی، یہ سب مجاہدہ ہے، اپنا بستر لے کے آنا۔ جب اس طرح تم کرو گے تو یہ چوں چوں تمہاری اندر کا جو مولوی ہے تب مرے گا، ورنہ یہ تمہیں مار کے چھوڑے گا۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ سردی ہے یا گرمی ہے۔ تو بہت مجاہدہ لیتے تھے، بڑی مار دیتے تھے۔ یہ خود بیٹھے ہیں، ان کے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان کے جو واقعات، جو مرشد نے ان کو جہاں جہاں بھیجا اور جہاں عبادت کی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو طالب ہوتے تھے ان کو عام مرید اسی طرح آیا، وہی کوئی بچے والا کوئی بیوی والا،
جی وہ تو گیا. جو طالب حق تھے ان کو پھر وہ الگ الگ سبق دیتے تھے, کہتے جاؤ گزارا کرو. ان میں یہ بھی تھے کسی گزارا کیا -5 -3 کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے عبادت کرنی ہے. کشمیر کا علاقہ پہاڑی, جنگل بیابان, الگ تنہا, سردی ہے, جو مجھے ایسے لوئی لنگی ہے اسی میں ہی. اور یہ ساری رات جاگتے تھے, کہتے سردی قریب بھی نہیں آتی تھی, کیونکہ جب ورد کرتے تھے تو اندر جو تپش ہے وہ اس طرح تھوڑا ہی یہ کندن بنتا ہے, ایسے تھوڑا آسان ہے. یہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. جتنا کچھ تم کر رہے ہو اتنا تمہیں ضرور ملے گا, یہ ذہن میں رکھو. جتنا زیادہ کرو گے اتنا ہی زیادہ کچھ پاؤ گے, لیکن جتنا کرو گے اتنا ہی لے کے جاؤ گے. پھر وہ جب بیٹھے نا غار میں بابا داؤد شاہ خاکی رحمۃ اللہ علیہ, تو پھر خیال آیا کہ فلاں مسئلہ. وہ جو میں نے کہا بڑے عالم دین تھے, تو ان کو وہ جو ہے نا مسائل پھر یاد آنے شروع ہو گئے. چٹ لکھ کے گھر بھیجتے ہیں کہ فلاں کتاب جو ہے پتہ نہیں جلالین یا تفسیر خازن, وہ جو ہے نا وہ مجھے بھیجو کو مسئلہ درپیش آ گیا ہے. اچھا انہوں نے تفسیر خازن بھیجی. اب بہت دور ہیں شیخ کامل, شیخ حمزہ مخدومی, بیٹھ جاؤ جی, جان کیا مجبوری ہے تو جا سکتے ہیں, جاؤ. جب بات ہو رہی ہو تو پورے توجہ دل پہ رکھ کے تصور جما کے یہ سنو. یہ صرف قصہ ہی نہیں, اس کے اندر تمہارا حصہ بھی ہے. مگر حصہ اس کا ہے جو پسا ہے. رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. انہوں نے تفسیر خازن کہا بھائی تو اسی کو مسئلہ درپیش آ گیا, دلیل لکھنی ہے. مطالعہ کیا, مسئلہ تو کجا دور ہے. پیر کامل شیخ حمزہ, اس کو ادھر خبر ہو گئی کہ داؤد پھر کتابوں میں ہے. میں نکال کے جنابوں میں پھینکنا چاہتا ہوں, یہ پھر کتابوں میں ہے. انہوں نے فوراً بلا لیا ادھر, بندہ بھیجا اپنا خادم, آ جاؤ ادھر. آگے بہت سخت ڈانٹا. پہلے کہا تو تم وہ جنات کے چکر میں, اب کہا تو اب تفسیر خازن اور یہ کیا ہے, جاؤ تم بس موج کرو, تم کچھ بھی نہیں ہے, جاؤ. مرشد تھے, غصہ ہو سکتے تھے, ہوتے بھی ہم مارتے ہیں, جوتے مارتے ہیں, اور وہ باتیں کہتے ہیں جو تم نے سنی نہیں ہوتی. میں نے کہیں نہیں کہیں تو الگ بات ہے, ورنہ مشائخ اس طرح تو صفائی نہیں ہوتی. جناب کہتے تھے چھنی میں چھان کے ملتا ہے. مرشد بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, اس کو کل بالاختیار ہے, طالب حق کے لیے, عام بندہ نہیں. انہوں نے کہا جاؤ چھوڑو تم, یہ کام نہیں ہے, یہ تمہارا کام نہیں, چلو تم جاؤ. وہی جو چیف جسٹس, یہ قاضی القضات تھے نا, چیف جسٹس تھے ہیں جی, اور پھر گورنر تھے اپنے علاقے کے. تو بادشاہ وقت جو تھا اس کے یہ استاد تھے, تو وہ بن گیا بادشاہ, تو وہ ان کا خادم تھا. اس کے استاد جو تھے تو وہ یہ اس کی استاد شاگردی نہیں تھی. وہ پکڑ کے جو ہے نا وہ بادشاہ کو بھی انہوں نے جوتے مارے تھے کہ یہ تم شاگرد ہیں, ایسے پڑھ المدا بے زر بے. یہ ایسا نہیں ہے کہ استاد بادشاہ کا بیٹا ہے تو وہ استاد. وہ بہت باروب تھے جس کا نام بابا داؤد ہے. وہ خاکی تو بعد میں ہوا, پہلے تو وہ نرا سریہ تھا. تو بادشاہ وقت بھی چونکہ ان کا وہ بادشاہ بعد میں بن گیا, بیٹا جو پڑا تو وہ مر گیا, تو وہ بن گیا پتہ نہیں بڑ بادشاہ کیا نام تھا. تو انہی میں سے تھے وہ شامیری بادشاہ جو گزرے وہاں پہ, ان میں سے. تو وہ بادشاہ بن گیا, تو ویسے ان کی بہت جو ہے وہ پئی ہو گئی جی. تو وہ بڑا ایک پھوت پھاٹ تھی, بڑی چمک دھمک تھی, اور بڑی وہ تھی تم تراک سے, گھوڑا بھی الگ, لباس بھی الگ, ترلا بھی الگ, بڑی چیز تھی. وہ تو جب نظر کیمیا پڑی تو ہر چیز خاک میں مل گئی, وہ بات الگ ہے. انہوں نے کہا جاؤ اسی طرح وہ چیف جسٹس بنو, اور تفسیریں دیکھو, اور کتابیں مسئلے بیان کرو, نکلو ادھر سے, لوگوں کو یہ بتاؤ مسئلے مسائل. خیر پھر ان کو احساس ہوا کہ میں نے دوبارہ غلطی کر دی. پھر معافی مانگی. مرشد پیار والا بھی تھا, میں شارٹ کر رہا ہوں. پھر انہوں نے معافی دے دی دوبارہ. پھر جب بٹھایا, پھر جب بابا داؤد شاہ خاکی نکلے, تو پھر وہ جو سریہ تھا وہ سونا بن گیا.
پھر سونا بن گیا. اس وقت کہا کہ سلطان مرا خرم کند، سلطان مرا بے غم کند، سلطان بداند حال ما، سلطان برارد کار ما. آسا شود آسا کند دشوار ما، محبوب العالم پیر ما، محبوب العالم پیر ما. محمود گردد کارہا آسان شود دشوارہا، من آزمودم بارہا، میں بار بار آزمایا ہے، من آزمودم بارہا. محبوب العالم پیر ما، محبوب العالم پیر ما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.